ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، عید مبارک ناظرین آپ سب کو۔ میں ہوں افسا کومل، نیوز آئی کے عید اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ پائنیئر ہیں، جنہوں نے، اگر میں یہ کہوں کہ ٹی وی ہوسٹنگ کی دنیا میں پاکستان میں ہم تمام خواتین کے لیے راہ ہموار کی ہے اس انڈسٹری میں آنے کے لیے، یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ماہر تعلیم ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں اور معروف ماہر تعلیم ہیں۔ ان کو بہت سے لوگ ان کے اس کام کے سلسلے سے، جس کو انہوں نے کئی سال سے جاری رکھا ہوا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ آج انہی کے گھر پہ ہم موجود ہیں اور ان کے ساتھ عید کا یہ دن منائیں گے اور جانیں گے ان کی عید کیسی گزرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں قرۃ العین علی رضوی صاحبہ۔ السلام علیکم میم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی اور سب ناظرین کو عید مبارک۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، کیونکہ میں بہت وقت سے سوچ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹی وی ہوسٹنگ کے پائنیئرز ہیں، جن لوگوں نے بنیاد رکھی کہ کچھ لوگ اتنے سارے لوگوں میں سے جب سلیکٹ ہو کے ٹی وی پر آتے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہوگی، ان کے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہوں گی، وہ سب آج میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی۔ یو موسٹ ویلکم۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے شاید، اور آف کورس بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے وقت کے جو نوجوان لوگ ہیں یا ہمارے بعد والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ پہلی فیمیل مارننگ شو ہوسٹ پاکستان کی تھیں، اور وہ دور جس میں کمپٹیشن میں بھی مستنصر حسین تارڑ صاحب تھے۔ تو کیسے ممکن ہوا اس وقت میں یہ کہ آپ کے لیے انیشیٹو کتنا مشکل تھا پہلی عورت مارننگ شو ہوسٹ کے طور پر؟ جی بالکل، بہت چیلنجنگ تھا، اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مستنصر حسین تارڑ بذات خود ایک بہت بڑا نام، یعنی اس وقت بھی وہ ایک اسٹیبلشڈ رائٹر تھے، افسانہ نگار تھے اور ایکٹر بھی تھے، یعنی پی ٹی وی کے بہت سارے پلیز میں وہ کام بھی کر چکے تھے اور ہوسٹ بھی تھے۔ تو ان کی جو شخصیت تھی وہ ویسے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے مالک، تو ان کو لوگوں نے اپنایا ہوا تھا اور وہ آلریڈی ایکسیپٹنس لے چکے ہوئے تھے نا، جس کو کہتے ہیں، یعنی جب مارننگ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو مستنصر واز دا فرسٹ ہوسٹ، اور انہوں نے کچھ عرصے تک، جب تک کہ کوئی خاتون سلیکشن ہوتا تو وہ کر رہے تھے۔ پھر جب مجھے یہ موقع ملا تو میرے لیے واقعی بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ مجھے اپنی جگہ بنانی تھی اور مستنصر سے کچھ ہٹ کے کرنا تھا، بالکل ان کو کاپی بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر میں ان کو کاپی کرتی تو پھر میری اپنی کوئی پہچان نہ بنتی۔ تو یہ میں نے کرنے کے لیے میں نے ایفرٹ کی، میں نے محنت کی، میں نے کتنا عرصہ تو صرف جا کے مارننگ میں جاتی تھی، مجھے آن ایئر نہیں آنا ہوتا تھا، مگر میں اسٹوڈیو کے ایک طرف بیٹھ کر اور ان کو واچ کرتی تھی اور ایک ایک چیز ان کی نوٹ کرتی تھی اور پھر اپنے لیے پلان کرتی تھی کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں کافی ٹائم میں نے لیا اس چیز کے لیے، میرے پروڈیوسرز نے مجھے وقت دیا، اور پھر اس کے بعد میرے آڈیشنز اس کے بعد ہوئے اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ سلیکشن ہوا۔ منفرد ہونا، آئی تھنک اس زمانے میں ہر ایک شخص ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ آج بھی اگر ہم نیوز پریزنٹرز کو بھی دیکھیں، اس ٹائم کے پی ٹی وی کے ہوسٹ اور ایکٹرز بھی جو آئے وہ سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھے، لیکن آج کل بہت کافی حد تک مونوٹنس بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی بہت سے منفرد لوگ بھی ہوں گے یقیناً، لیکن آپ نے یہ کیسے ایک کچھ طے کیا کہ میں جب کرنے جاؤں گی یہ شو تو لگے نہیں کہ میں کاپی کر رہی ہوں مستنصر صاحب کو، بلکہ میرا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے؟ میں پن پوائنٹ کن چیزوں کو کیا؟ دراصل مستنصر صاحب جو ہے نا وہ بہت عوامی سٹائل سے پروگرام کرتے تھے، میں چاچا جی ہوں اور بچوں کے ساتھ بیبے بچے اور ماں بچے، یہ ان کے بڑے ٹپیکل کچھ جملے تھے، اور وہ بہت پاپولر تھے لوگوں کے اندر، اور ان کی بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، لوگ انتظار کرتے تھے۔ تو جب میں گئی تو لوگوں نے ویسے تھوڑا سا نا بوریت کا اظہار کیا کہ یہ کون خاتون آ گئے ہیں جو بہت اچھی اردو بول رہی ہیں اور جن کا سٹائل جو ہے وہ ذرا سوفسٹیکیشن ہے اس کے اندر۔ تو خاتون ہونے کی وجہ سے آپ تو اس فیلڈ میں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ ہم عوامی تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں نا، بیکاز ہم لیڈیز ہیں، ہم خواتین ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا بھی خیال تھا کہ میرے اوپر یہ بھی نہ آئے کہ جی یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور خواتین کے منہ سے تو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ باتیں جو مرد کر سکتے ہیں اور ان کے منہ سے ٹھیک لگ جاتی ہیں، لیکن اگر ایک خاتون اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس پہ تھوڑا سا لیبل ہو جاتا ہے۔ تو بڑا نازک میرے لیے تھا، لیکن میں نے بس میرا کیونکہ تھوڑا سا تعلق لکھنے لکھانے سے تھا، ایک ادبی گھر سے میرا تعلق تھا، میرے والد جو ہیں وہ شاعر اور ادیب تھے، صحافی تھے،
कलमकार थे, तो वो मुझे एक सपोर्ट वहाँ से ये ज़रूर थी। और वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी थे, यानी मुझे बताना, समझाना और फिर उसको आके वापस कहना ये ऐसे नहीं था, ऐसे गलत किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी थी। तो मैंने उसी चीज़ को अपनाया, यानी मैंने कहा कि जो मेरा अपना एक मेरे अपने अंदर एक टैलेंट है अदब का और ज़ौक़ का, मैंने उसी को लेकर चलना है और लोगों को अपने रंग में ढालना है। तो मेहनत बहुत की, मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ कि मेहनत का उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल था, और प्लानिंग की, बाकायदा सोच समझ के जिसको कहते हैं कि सारा काम किया, और ग्रेजुअली फिर मैंने पॉपुलैरिटी गेन की। वक्त लगा मुझे, इतनी आसानी से नहीं और हुआ। उसी इंडिविजुअल अंदाज की वजह से गेन की, या फिर एक और भी चीज़ मेरे जहन में अक्सर आती है, अब उस वक्त बड़े कम लोग थे जो पीटीवी पे आते थे और वो बड़ा एक स्टारडम वाला एक होता होगा माहौल, क्योंकि हम अब जिस दौर में काम करते हैं एवरी सेकंड पर्सन इज़ एन एंकर या फिर रिपोर्टर या जो भी सिटीजन जर्नलिस्ट लोग कर रहे हैं अपने फ़ोन्स के ज़रिए, तो वो कैसा होता था उस वक्त? हाँ, डेफिनेटली ये हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज था आजकल के ज़माने के लिहाज से, क्योंकि एक ही चैनल और वही चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है और दूर दराज इलाकों तक देखा जा रहा है। तो उसमें ये था कि मेरे लिए एक मतलब बहुत बड़ी बात भी थी, और एक फौरी तौर पर मैं कहीं बाहर जाती थी तो आदत तो नहीं थी ना, और लोग पहचान रहे हैं, रोक रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो वो स्टारडम था। यहाँ तक कि मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि व्हेन आई गॉट मैरिड, यानी मैं पहले से ट्रांसमिशन कर रही थी, उसके बाद मेरी ड्यूरिंग दैट मेरी शादी हुई। तो शादी होके मैं कराची गई थी, तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, मेरी सास जो हैं, वो बहुत अच्छा फील करती थी कि जी हमारी बहू वो है कि जो टेलीविज़न पर सुबह सुबह आती है। तो ये भी, और पूरा जो ख़ानदान था वो इंतज़ार कर रहा था कि जी ये हमारे फैमिली में ब्याह के जो लड़की लेकर आ रहे हैं, तो ये तो मॉर्निंग शो करती हैं, ये तो वो कुरातुलैन है। तो वो वाली फीलिंग भी मेरे लिए एक बहुत मतलब अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स हर एक को ये तवज्जो और ये अप्रिसिएशन अच्छी लगती। तो कराची शहर जो है बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ के लोगों का एक अपना अंदाज़ है, दे आर वेरी बोल्ड, वो कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, और उनको कोई किसी की परवाह नहीं है। तो वहाँ पे हम, जैसे ईद का मौका था, और ईद से ही मुझे याद आ रहा है, तो ईद से पहले शाम को मेरे सास और ससुर जो हैं, बिकॉज़ मेरे मियाँ जो है शादी के फ़ौरन बाद वो कनाडा में होते थे, तो मेरा वो वीज़ा प्रोसेस और वो सारा हो रहा था, तो मैं पाकिस्तान में ही थी। तो मेरे सास ससुर को हुआ कि भाई अब ये आई है और नई नई इसकी शादी हुई, तो हम इसको मेहंदी लगवाने के लिए, चूड़ियाँ दिलवाने के लिए बाज़ार लेकर जाते हैं। वो मुझे ले गए बाज़ार और उनको भी नहीं अंदाज़ा था कि बाज़ार में क्या हो सकता है, और मुझे भी नहीं अंदाज़ा था। मैं इस्लामाबाद जैसे खामोश, उस वक्त तो बहुत ही खामोश था ना इस्लामाबाद, पुरसकून सा शहर था, कम लोग थे, आबादी भी इतनी नहीं थी। तो जब वो कराची में गई तो मुझे तो कुछ परेशानी हो गई कि एकदम झमघटा लगने लगा, और वो जिस पार्लर में लेकर गए थे वहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना कि एक ज़लज़ला सा आ गया कि भाई ये तो कुरातुलैन यहाँ आ गई। और मेरे लिए भी ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मैं इसकी आदी नहीं थी इस्लामाबाद में रहते हुए। इस्लामाबाद ज़रा ब्यूरोक्रेटिक शहर है ना, तो वह यहाँ के अपना एक ठंडा माहौल है जिसको कहना चाहिए। और जब पीटीवी पे आप आते हो उस वक्त, उन वक्तों में, और सभी लोगों के पास एक ही पीटीवी ही देखने का ऑप्शन और सहूलत भी मौजूद हो, तो मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टारडम का क्या लेवल होगा। मेरी सास का जो एक जुमला है ना, वो मुझे हमेशा याद है। उसी दिन तो वो देख रही हैं कि हर बंदा मुड़ के देख रहा है, हर शख्स मुड़ के देख रहा है, रिक्शे वाले खड़े हैं, कराची इतना क्राउडेड शहर है ना, तो रिक्शे वाले खड़े हैं, वो गर्दन निकाल निकाल के देख रहे हैं कि ये कौन है। तो मेरी सास कहने लगी कि ये सारे रिक्शे वाले जो हैं इनके घरों में टीवी है, ये सब टीवी तो खैर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है फॉर्मेलिटी, अभी आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि मर्दों के पास बहुत सारी स्पेस होती है। जिस तरह आजकल तो जो पॉलिटिकल शोज़ चल रहे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ हमारे मेल कॉलीग्स वो यार का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे भाईजान यार आप तो चुप करें, हम ये नहीं कर सकते। नो मैटर हमारे साथ अगर फीमेल भी कोई बैठी है, हमारी अपने कुछ थोड़े बहुत तो लिमिटेशंस हैं ही, आज भी हैं। सो वो तो डेफिनेटली होता है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल हो जाना बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर, क्या आप समझती हैं कि इसने कहीं ना कहीं लोगों को, जब फॉर्मेलिटी से निकल के आप बात करते हैं तो बहुत सारी सच्चाइयाँ और भी खुल जाती हैं कि एक वो रोबोटिक स्टाइल नहीं है? या फिर आप समझती हैं कि जो इन जनरल हमारे यहाँ ड्राइंग रूम्स की बहस का अंदाज़ बदला और ये सारी चीज़ें, इसमें
کہیں نہ کہیں رول ہے اس میڈیا میں انداز فارمیلٹی کو چینج کرنے کا اور اس طریقے سے بات چیت کرنے کا جو یہاں تک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی ایک حد تک ٹھیک لگتی ہے نا، قابو میں رہے. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے تھوڑا سا انفارمل انداز جو ہے. انفیکٹ میں مستنصر اور پھر میں ہم لوگ ہی پائنیئرز تھے جنہوں نے پی ٹی وی کے، ورنہ وہ السلام علیکم ناظرین والا وہ ایک باکس کے اندر بیٹھ کے ایسے ہاتھ رکھ کے تو میں ہاتھ موو کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میگزینز میں جو میرے اوپر تبصرے ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکی ہنستی بھی ہے اور یہ ہاتھ بھی ہلاتی ہے، یہ گڑیا نہیں ہے، گڑیا یہ نہیں انسان ہے. ہاں ریموٹ نہیں ہے جو پیچھے سے چابی دی ہے اور وہ بس ایسے بیٹھ کے ہمارے آج کے نشریات کے پروگرام ناظرین، وہ والی چیز نہیں. تو ہم نے وہاں سے چینج کی. اب اس پہ تھوڑا سا انفارمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی بات ہے کہ آپ ویور کو اپنے ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہیں نا، اور وہ آپ کے ساتھ جڑ کیسے سکتا ہے. تو وہ جب آپ اس کے لیول پر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کون ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ انفارمل ہونے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. مطلب اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کی آواز ریز کر رہی ہوں، یہ میں خاص طور پہ نیوز ٹاک شوز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کہ آواز اتنی اونچی چلی جائے، اتنی پچ پر ہوں اور پھر آپ اتنا بول رہے ہوں کہ آپ کے گیسٹ جو ہے وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ بولنا چپ کریں گے، خاموش ہوں گے تو میں بھی کچھ کہوں گا. یہ والی چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا یہ لمٹ سے باہر چلی گئی ہیں. لیکن انفارمل ہونے میں بنیادی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. ریلیکسڈ ماحول ہونا چاہیے، آپ بھی ریلیکسڈ ہوں، آپ کا جو گیسٹ ہے وہ بھی ریلیکس ہو کر ایک اچھے ماحول میں، لیکن شاؤٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ ہمارا عید کا اسپیشل بڑا خاص شو ہے، ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، یہ جاری ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم قرۃ صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب اس وقت مارننگ شو پلان کیا جاتا تھا تو ذہن میں کیا باتیں رکھی جاتی تھیں کہ عوام کو آج کیا دکھانا ہے، کانٹینٹ کن بنیادوں پر تشکیل دیا جاتا تھا. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے جو ناظرین ہمیں آج دیکھ رہے ہیں اس خاص پروگرام میں، ان سب کو میری طرف سے، ڈان نیوز کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. امید ہے کہ آپ کا آج کا دن عید کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور قربانیاں وغیرہ ہو چکی ہوں گی اور اب آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں قرۃ علی رضوی صاحبہ، جو کہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. قرۃ صاحبہ، اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جب آپ لوگ سوچتے تھے کہ اب کل ہم نے کیا دکھانا ہے یا ان جنرل اس پروگرام کا کیا فارمیٹ ہوگا مارننگ شو کا، تو ان میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا؟ کیونکہ آج کل جو مارننگ شوز ہیں ان کے اوپر نیوز مارننگ شوز ایک طرف، لیکن عام طور پہ بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ان میں شادی بیاہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کیسے جو ہے وہ بچے بھی دیکھتے تھے مارننگ شوز، ہر عمر کے لوگ دیکھتے تھے، تو کیسے آپ لوگ مینیج کرتے تھے؟ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت جو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس کون ہے. تو اس میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ریٹائرڈ سٹیزنس جس کو کہتے ہیں، نوجوان بھی تھے، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور خواتین. تو یہ سارے سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے، ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہوتا تھا. اور جو امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا نہیں کہنا کہ جس سے کسی کی بھی تضحیک ہو، یعنی کوئی ایسی ڈیروگیٹری بات نہیں مذاق کرنی، میں بھی ایسے مذاق میں بھی یا تنقید میں بھی. ہم نے اصلاحی بات کرنی ہے، ہم نے کنسٹرکٹیو بات کرنی ہے، اور ہم نے لوگوں کی زندگی کے اندر مثبت رویے جو ہیں ان کو پیدا کرنا ہے. اور اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو ان کو بھی ذرا لائٹر طریقے سے. تو ہمارے یہاں ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی میسج، جو میرا ایٹ لیسٹ جو ویک ہوتا تھا اس میں میں بھی پلان یہ کرتی تھی ود دا کنسینٹ آف دا پروڈیوسر. اچھا یہ بھی بات ہے کہ پروڈیوسر کی جو گرپ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، اور بڑے سینئر لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا پی ٹی وی کے، پائنیئرز یعنی اس میں سے. تو اس وجہ سے ہم ان سے ڈر کے بھی رہتے تھے. باقاعدہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ایک ٹیچر سے ڈر کے رہتا ہے، اور ان کی پوری نظر ہوتی تھی اینڈ دا ہول تھنگ واز اسکرپٹڈ. مطلب ہم بولتے اس میں یہ نہیں تھا کہ اب ہم نے طوطے کی طرح اس کا رٹا لگایا ہے، لیکن اسکرپٹڈ مینس کہ ایک جو ہے نا پیرامیٹرز وہ اسکرپٹڈ ہوتے تھے. اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر کی گپ شپ لگاتے تھے، لیکن اسکرپٹ ایون مستنصر کا پروگرام جو ہے وہ اسکرپٹڈ تھا. اچھا، یہ ادائیگی کا کمال ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اسکرپٹڈ ہے. بٹ مستنصر کا بلکہ مجھ سے بھی زیادہ اسکرپٹڈ ہوتا تھا. مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسٹمپور کی عادت ایز اے اسپیکر، ایز اے ڈبیٹر، اسپیچ کانٹیسٹ کی وجہ سے میں ایکسٹمپور کی بہت عادی تھی.
لیکن مستنصر کیونکہ رائٹر تھے تو ان کے تو رجسٹرز کے رجسٹرز تھے مارننگ ٹرانسمیشن کے. بہت محنت میں نے ان کو بھی کرتے ہوئے دیکھی, اور وہ ہر چیز اسکرپٹڈ ہوتی تھی, اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ اپروو ہوتا تھا صبح. اس سے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بولنا بہت زیادہ اہم نہیں ہے, شاید کچھ لوگوں کا صحیح طریقے سے بولنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آج کل کیونکہ سینکڑوں ٹی وی چینلز ہیں, اور ہم اس بات کو اس سے بھی جوڑتے ہیں کہ بہت سے بولنے والے لوگ ہیں آپ کو سمجھانے والے, لیکن کہیں نہ کہیں شاید ہم یہ پوائنٹ مس کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم جب خود بھی ایک ٹاک شو کرتے ہیں تو پولیٹیکل ڈبیٹ تو ہوتی ہے, لیکن اس کے اینڈ پہ وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتی ہے, اور بڑا دکھ رہتا ہے ہمیشہ اس چیز کا. میں چاہوں گی آپ ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ بھی اس زمانے کا بتائیں کہ آپ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو, اس کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کی ہو. ویسے عجیب بات لگتی ہے, مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میرے سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, تو یہ تھوڑا عجیب بات لگتی ہے کہ شاید اتنے سال 7-8 سال تو میں نے کنٹینیوس کیا کہ وہ کبھی غلطی نہیں ہوئی, لیکن وہی بات ہے کہ شاید اتنی پکی تیاری ہوتی تھی. اب دیکھیے میں صبح آتی تھی 5-5:30 بجے ہمیں گاڑی پک کر لیتی تھی, اور ہم جا کے پروگرام کی وہ اسکرپٹ دکھاتے تھے اپنے پروڈیوسر کو, وہ چیک کرتے تھے, ایک ایک لفظ وہ لال قلم لے کر پڑھتے تھے, اور میں ان سے ہمیشہ کہتی تھی زید صاحب خدا کے لیے یہ لال قلم ایک طرف کر لیا کریں, کیونکہ مجھے اپنا اسٹوڈنٹ لائف کا زمانہ یاد آتا ہے, ٹیچر کی طرح سے وہ ریڈ بال پوائنٹ سے چیک کرتے. پھر اس کے بعد ہم ٹرانسمیشن کرتے تھے, اور میں ٹیچنگ میں اس وقت بھی تھی جب میں کر رہی تھی, تو میں نے مطلب پی ٹی وی کا پروگرام کر رہی تھی, تو اس وقت بھی میں ساتھ جاب بھی کر رہی تھی, تو میں فوری وہاں سے 8:15 بجے نکلتی تھی. اینڈ آئی یوزڈ ٹو گو ٹو, مجھے اسپیشل اجازت دی بھی تھی میری پرنسپل نے, کیونکہ بہت خوش ہوتی تھیں کہ میں یہ پروگرام کر کے آتی ہوں, کہ مجھے 8 بجے کی اسمبلی کی ایگزیمپشن تھی, تو میں 8:15 8:20 پہ اتفاق سے پی ٹی وی کے بالکل قریب اسی ایریے میں میرا اسکول بھی تھا, تو میں وہاں پہنچ جاتی. پھر جب میں وہاں سے فارغ ہوتی تھی تو ہمارا ٹائم طے ہوتا تھا 4 یا 5 بجے کے قریب, پھر مجھے پی ٹی وی میں آتی, اور نیکسٹ ڈے جو ہم نے سیگمنٹس لگانے ہوتے تھے ریکارڈڈ جو آتے تھے, کوئی اسکٹ آ رہا ہے, کوئی سانگ آ رہا ہے, کوئی یہ, وہ سب ہم پریویو کرتے تھے, یعنی وہ سب کے سب ہم دیکھتے تھے, اور دیکھ کے ان کی لنکنگز بناتے تھے اس وقت. اور اگر کوئی لائیو انٹرویوز, بہت سارے ہم لائیو انٹرویوز کرتے تھے, تو وہ لائیو انٹرویو جو ہے اس کو بھی پلان کیا جاتا تھا. اور کئی دفعہ تو ہم اپنے مہمان سے ایک دن پہلے, اگر وہ دوسرے شہر سے بھی آ رہے ہیں, جیسے یوم آزادی ہے یا کوئی ایسا موقع ہے, تو اس پہ خاص طور پر مہمان آتے تھے, تو ان کو ہم ملتے تھے پہلے, اور پورا اپنا ہوم ورک کرتے تھے, ان سے مل کے ان کے بارے میں نوٹس لیتے تھے, اور پھر وہ پوری تیاری کر کے. تو اتنی تیاری کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اور یہ تو بالکل ایسا ہی ہے اس مارننگ شو کی تیاری, جس طرح آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ جیسے کوئی بہت اپنا گھر آ رہا ہوتا ہے, تو ہم بہت ہی محنت کے ساتھ ایک ڈش تیار کرتے ہیں, ایک بریانی تیار کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف میں جاؤں گی, اور جب ہم واپس جائیں گے تو یہ بڑی دلچسپ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید, عید مبارک آپ سب کو. ہماری گفتگو آج کے اسپیشل شو میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں قرۃ العین علی رضوی صاحبہ کے ساتھ. اچھا قرۃ العین صاحبہ, ایک اور چیز بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ جب آپ تعلیم ایک طرف آپ پڑھا بھی رہی تھیں اس وقت سے, اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ آپ نے مارننگ شو کی ہوسٹنگ بھی سٹارٹ کر دی, تو کہیں نہ کہیں ایک تو ادبی گھرانہ ہونا, گھر سے بچپن سے ہی اس قسم کی پرورش ہونا, بات چیت کرنے کا انداز وہیں سے انسان اڈاپٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو ٹیچنگ کے شعبے نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی. میں تو ہمیشہ, اب تو میں اس وقت ایک ٹیچرس ٹرینر بھی ہوں, تو میں اپنی ٹریننگز میں بھی ینگ ٹیچرز کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا بڑا ضروری. وہ جا کے ایک اگر ٹیچر بھی اس طرح کر کے اسٹیف ہو کے کھڑی ہو جائے اور صرف سیدھا سیدھا لیسن طوطے کی طرح یاد کیا ہوا پڑھا دے, تو بچوں پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. میں ایک بہت پاپولر ٹیچر بھی تھی, مطلب پی ٹی وی کے علاوہ میرے بچے جو ہیں, میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ٹین ایجرس تھے, تو وہ مجھ سے بہت زیادہ کلوز بھی تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کے لیول پر جاتی تھی. تو یہ کمیونیکیشن سکلز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, چاہے آپ زندگی کے کسی شعبے سے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اینکر ہوں, آپ کمپیئر ہوں. آپ ایک ہاؤس وائف ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, پھر آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, آپ کسی بھی شعبے سے. اور ٹیچنگ تو ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے. ڈیفینیٹلی جو آپ نے سوال کیا کہ مجھے میری ٹیچنگ نے ضرور اس میں اسسٹ کیا, مدد کی. ایک تو اتنے وائڈ اسپریڈ آڈینس میرے پاس اسکول میں بھی موجود تھا,
बच्चे, दूसरे कॉलीग्स, फिर पेरेंट्स, बच्चों के वालिदैन, फिर उनके मसाइल। तो कई दफ़ा जब मैं अपना कोई प्रोग्राम जो है वो बना रही होती थी तो मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी, किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा इशू आ जाता था, कोई ब्रोकन फैमिलीज़ के इश्यूज आ जाते थे। क्योंकि हम जब स्कूल में बैठे होते हैं तो हर फैमिली, अगर 25 बच्चा आपके पास क्लास में तो 25 ख़ानदान एक खुली किताब की तरह आपके सामने, तो उनके कितने इश्यूज़ हैं, दादा दादी के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, और बच्चों पे उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो मेरा कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी इस चीज़ और से। उसमें फिर एड्रेस होते होंगे वालिदैन के प्रॉब्लम्स भी, डायरेक्टली बच्चों से भी बिल्कुल, आप मुखातिब होती बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों की क्योंकि बात हो ही रही है, तो आजकल के जो बच्चे हैं, एक तो हम भी हमारी जनरेशन भी थी, अब हमारे बाद एक जनरेशन जी भी आ गई है, वो तो हमें भी बहुत हैरान कुन लगते हैं कि टेक्नोलॉजी और उनका एक्सपोजर, उनको बहुत सारी बातें जो वालिदैन या हम बड़ों ने नहीं उनके सामने हम करेंगे। जैसा मेरी भी छोटी एक बहन है घर पे, लेकिन उनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सब बातें पता चल जाती हैं। तो इस दौर में बच्चों को कैसे कंट्रोल किया हाँ, जाए? बड़ा मतलब ये मुश्किल वक्त है। मैं अपने बच्चों के हवाले से, मेरे बच्चे तो खुद भी बड़े हो गए हैं और मैं उस स्टेज से गुजर गई हूँ, वो जो एक डिफ़िकल्ट स्टेज होती है बच्चों को पालने वाली। लेकिन जो अब मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी 3 साल की मेरी नवासी है, तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि या खुदाया, ये क्या बनेंगे और ये क्या करेंगे। क्योंकि वो तो वाकई मुझे अभी कह देती है कि नानी मामा आपको नहीं पता है, मतलब शी इज़ 3.5 years old। आपको कुछ मैं नहीं कहती हूँ कि भाई बाहर बेटा गर्मी है या तूफान आंधी है, इस वक्त नहीं हम जा सकते बाहर। तो वो मुझे सबक पढ़ा रहे होते। लेकिन देखिए, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, या हमें इस जनरेशन को, जो मैं समझती हूँ कि हम लोगों से, हम बड़ों से एक मिस्टेक होती है, वो ये कि हम इन्हें एक्यूज़ करने लग जाते हैं, ये आजकल के बच्चे जी ये अच्छे नहीं हैं, आजकल के बच्चों में ये खराबियाँ हैं। ये ज़्यादती है। अगेन एज ए टीचर मैं अभी भी टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा डील करती हूँ, और मैं आज से 25-30 साल पहले वाले टीनेजर्स को और अब को देखूँ तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही आसान वक्त था इनको संभालने का। अब चैलेंजेस हैं, मगर हमें भी उन चैलेंजेस के मुताबिक अपने आप को ज़रा स्मार्टन अप करना है। अगर टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से वो इतना कुछ सीख रहे हैं, तो हम क्यों ना सीखें टेक्नोलॉजी से। हम भी अपने आप को उतना अपडेट करें जितने हमारे बच्चे हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो बच्चे तो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। देखिए, हर नस्ल जो है, हर जनरेशन जो है, वो अपने दौर, अपने ज़माने, अपने वक्त के मुताबिक होती है। अब ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि 1980 में अगर हम जवान थे और हमारी एक अपनी ज़िंदगी थी और अपने मौज मेला था, तो आज का बच्चा भी वो 1980 का बच्चा बन जाए। ये तो ज़्यादती है इस बच्चे के साथ। उसने तो अडेप्ट करने हैं। देखिए, ग्लोबल विलेज है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे हमसायों में क्या हो रहा है, वो सारे इम्पैक्ट्स उनके ऊपर आने हैं। अब उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मत आंखें खोलो, कान बंद कर लो, देखो भी नहीं, बोलो भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने देखना भी है, उन्होंने सुनना भी है, उनकी अवेयरनेस भी होनी है। हमें अपने आप को अडेप्ट करना है कि हम उनको किस तरीके, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम दोस्ती कर लें। हम अपने आज के इस बच्चे से दोस्ती करें। अगर हम दूर रह के कहेंगे नहीं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तो हमारा और उनका जो गैप है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो हमसे दूर हो जाएंगे। इस वक्त जो मिस्टेक पेरेंट्स भी कर रहे हैं, उस्ताद भी कर रहे हैं, बेशुमार और लोग भी, वो ये कि हम अपने बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। वो नहीं दूर हो रहे, हम दूर कर रहे हैं अपने रवैये की वजह से। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी, और जब हम वापस जाएंगे तो ये बड़ी दिलचस्प जो गुफ्तगू हो रही है, इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा ये ख़ास ईद का शो है, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और हमारी बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, कुर्रतुलैन अली रिजवी साहिबा। ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने कहा कि अब एक ये नई डिबेट छिड़ गई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल से भी उन्होंने ये बात कही कि जो टीवी पे दिखाया जाता है उसका बहुत असर होता है लोगों के ऊपर, और वो ऑब्वियसली एक बहुत मुख्तलिफ और संजीदा बात हो रही थी। लेकिन लोगों ने इस बारे में ज़िक्र ज़रूर किया कि क्या, और ये जहनों में सवाल आया कि क्या जो माशरा है उस पर असर मीडिया का होता है, या फिर जो माशरे के अमूमी रवैये होते हैं कहीं ना कहीं मीडिया उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है आज के वक्तों में। मेरा ख्याल है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि देखिए लोग जो हैं, मीडिया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, घर घर में खुला हुआ है, तो इसलिए ये, और फिर अब तो इंटरनेशनली हर मुल्क का मीडिया जो है वो आपके घर में खुल गया है। तो इस वजह से जो अब आप ड्रेसअप हो रही हैं या और हमारे जो लोग ड्रेसअप होते हैं,
تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ رنگ بڑا اچھا تھا. چھوٹی سی ایک مثال دے رہی ہوں. یا جیولری فلاں بہت اچھی تھی, یا بال بہت اچھے بنے ہوئے تھے, تو جو ینگ لڑکیاں ہوں گی وہ کہیں گے اچھا ہم بھی ایسے ہی کریں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب اس کو آپ بڑے لیول پر دیکھیں تو اسی طرح سے جو بڑے بڑے ٹرینڈس ہیں, بولنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, گھر کو کہ جو ہماری زندگی ہے اس کے رویے جو بنانے کا انداز ہے, وہ سب کا سب میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ وہ میڈیا سے امپیکٹ ہوتا ہے. خاص طور پر ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ بہت, اور مجھے اس میں تھوڑی سی, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ینگ کمپیئرس, آئی ہیو نو پرابلم ود ینگ کمپیئرس. میں سمجھتی ہوں دے آر آل ڈوئنگ گڈ جاب اور اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں, اور اتنی تو اسپیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انداز سے کر سکیں. مجھے جو پرابلم آج کل ہوتا ہے میڈیا پہ وہ ہمارے ڈراموں سے ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے معاشرے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ ہم کہیں اور سے لے کے آ رہے ہیں اور اس کو دکھا رہے ہیں, یا ہم خود ساختہ کوئی اسٹوریاں بنا رہے ہیں اور ہم دکھا رہے ہیں, سینسیشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ سینسیشن کریٹ کرنے کے لیے اور اپنا مال بیچنے کے لیے ہم نے بہت ساری اخلاقیات کو, بہت ساری مورل ویلیوز کو کمپرومائز کر دیا ہے. اور وہ کمپرومائز کر کے ہم آج کل کے جوان کے اندر, نوجوان کے اندر بہت غلط رویے جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس حد تک میڈیا کو ذرا تھوڑا سا اپنا راستہ اور اپنی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی اور ڈراماز کی حد تک آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمارے یہاں اویئرنیس کے نام پہ بھی آئی تھنک آج کل بہت مرچ مسالہ ایڈ کیا جا رہا ہے. جہاں کوئی فلاحی کام کرنا ہو کسی ڈرامے کے ذریعے, وہ بھی ایک مختلف انداز میں بنایا جا سکتا ہے, تو یقیناً اس کو بھی بہت استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز یہ کہ جو ینگ خواتین ہیں یا جو ابھی نئے لوگ ہیں, ہم سب اب جس بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں, ایک انزائٹی سب میں نظر آتی ہے. ایک آگے سے آگے بڑھنے کی دوڑ تو یقیناً ہمیشہ ہی ہوتی ہوگی, ہر کوئی آگے جانا چاہتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ جب ہم اینکرز کو دیکھتے تھے وہ بڑے کمپوزڈ ہوتے تھے. وہ تو آپ ہی بہتر جانتی ہوں گی کہ کتنی اندر کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی یا کتنا پریشر ہوتا ہوگا, یقیناً ہمیں اندازہ بھی ہوا. بٹ کیا کی اور سیکرٹ تھا اس کا کہ آپ لوگ اتنے کمپوزڈ نظر آتے تھے؟ ہماری تو مطلب آئی براؤز ہی ٹیڑھی ہو گئی ہیں ٹینشن لے لے کے. ہاں نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم لوگ چاہے جتنا بھی کمپٹیشن تھا یا تیاری اور اس کے پریشرز تھے, لیکن وہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے نا ابھی آپ کے زمانوں میں, یہ نہیں تھا. تو انگزائٹی اور ٹینشن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی مطلب اب ہے, اس وقت نہیں تھی. اور اب تو میں یہی واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ جنرلی جب ڈفرینٹ چینلز کو جب میں دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس چینل پہ کیونکہ یہ بات ہوئی تھی, اب اس چینل پہ اسی بات کو مزید اٹھا کے کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ ایشو شاید کئی دفعہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا. یہ میں نیوز ٹاک شوز کی بات کر رہی ہوں زیادہ. اسی طرح سے سوشل ایشوز, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میری یہ سوچ ہے, آئی وڈ بی رانگ, کہ یہ سوشل ایشوز جو ہیں ان پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, سوشل ایشوز کو ہم نے ڈرامے کے حوالے کر دیا ہے. وہ آپ نے خود کہا کہ وہ میرے مسالہ لگا کے, اور وہ میں نے کہا کہ مال بیچنے کے لیے جو ایک ان کو گمکس کرنے پڑتے ہیں. تو لیکن سوشل ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی ہے, سوشل ایشوز پہ ٹاک شوز نہیں ہو رہے ہیں. اور مطلب کتنے مسائل ہیں اگر ہو بھی رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہے جو کوئی چینج لا سکتے ہیں اس پہ کردار ادا کر کے, فار دا سیک آف جسٹ آرگیومنٹ یا شو, اس حد تک ہو جاتے ہیں. وہ تو شاید اس طرح سے میں نے مارننگ ٹرانسمیشن کے علاوہ سوشل یعنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر عورتوں کی بہت کام کیا, خواتین کے رائٹس کے اوپر, ان کے حقوق پر بہت کام کیا. اور وہ کام میں نے فیلڈ میں جا کر کیا. میں نے باقاعدہ خود ریسرچ کی, اور میں جھگیوں میں گئی, میں ایسے علاقوں میں گئی جہاں پہ یہ پاپولیشن کے ایشوز تھے, یعنی پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ تھی, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایشوز تھے. تو وہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے, نظر نہیں آ رہی یقیناً. اور جس نوعیت کی اویئرنیس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ہمیں کسی لیول پہ نظر نہیں آ رہی. لیکن میرے کہنے سے مراد یہ تھی کہ اگر کوئی انفارچونیٹ واقعہ, کوئی ریپ کیس ہو گیا, تو اگلا ہفتہ 10 دن سارے ٹاک شوز نے بٹھا لیا ایک پینل, لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکی جس سے شاید کو How far we have been able to control such cases through media? No, we have not been able to. ہم نے تو یہ ٹرینڈ بلکہ ایک I'm sorry to say مطلب ایک ٹرینڈ کریٹ کر دیا کہ جناب ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا بیونڈ دا لمٹس چلے جاتے ہیں, جس سے امپیکٹ نیگیٹو جو آتا ہے
یعنی جو دیکھنے والے ہیں، جو ایسے عناصر ہیں آپ کے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں اچھا جی بھائی واہ واہ ہو رہی ہے یہاں تو، بالکل بالکل. مطلب وہ واہ واہ والا ماحول نظر آتا ہے. اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی آج کل کی مصروفیت بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، اور جو آپ کے فینس دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے، ان کو پتہ ہو کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے میں آج جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں ساتھ ساتھ ٹیچنگ کرتی رہی. اب میرا اپنا ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسکول اینڈ کالج ہے، میں اس کی فاؤنڈر پرنسپل ہوں، اور بس میں اس میں دن اور رات مصروف رہتی ہوں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. دیٹس مائی پیشن. زبردست. تھینک یو سو مچ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اوور، اور مجھے بہت مزہ آیا. ہمارے عید کا دن آج بہت خاص ہو گیا، اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس طرح کی زبردست شخصیات جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں کراتے رہیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.